اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ ایک بار اور بہتر انداز میں مل کر بلا عزیزان محترم، کل کا مجلس کا خلاصہ 2 منٹ میں کر دیں تاکہ جو احباب تشریف نہیں لائے تھے ان کو معلوم ہو جائے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، تھوڑا سا موبائل کا سہارا بھی لیں گے تو رکھیں گے یوں کہ 5-6 آیات ہیں جو پہلے ہی پڑھ دیں گے ساری ترجمے تاکہ پھر ہمیں آسانی رہے اس کی تشریح کرنے میں، لیکن پہلے 2 منٹ میں خلاصہ کر دیا جائے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی 183ویں آیت ہے، اس کی ہم ابھی پہلی بات کی تشریح کل کر رہے تھے کہ روزہ کیا ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے استقبال رجب سے شروع کیا۔ یعنی آپ ابھی جا کے گھر جا کے مفاتیح الجنان میں تحفۃ العوام میں رجب کے چاند کی دعا دیکھیے گا کہ رجب کا چاند جب دیکھیں تو دعا، تو حضور نے جو دعا کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پروردگار مجھے یعنی ہم سب کو بلغنا رمضان، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دینے میں اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کو دیکھ لیں۔ تو نے ہمیں عطا کیا، تو نے ہم پر نعمت، ہم پر رحمت نازل کی، رجب اور شعبان ہم کو عطا کیا، اسی طرح ہمیں پہنچا دے کہاں تک؟ یعنی آپ رجب سے دعا شروع کر رہے ہیں رمضان کی کہ رمضان ملے رمضان ملے رمضان ملے، اور جب رمضان آیا تو استقبال کی بات میں کل جو کی تھی وہ خلاصہ میں نے کہا کہ 2 منٹ میں اس خلاصہ کرتے ہیں۔ اس میں جب آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے، پروردگار عالم تمام اہل قبلہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو معاف کر دیا ہے نا۔ اب یہ سوال تھا نا کہ اہل قبلہ کے سارے گناہوں کیسے ہوتے، وہ سوال وہاں صحابہ میں بھی پیدا ہوا تھا، کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ بھی پریشان ہوئے، پھر ہم نے مثال دی کہ نہیں کیسے ہوتا ہے، نہیں اس وقت تک سب ہاں حقوق الناس کو آج ہم بات کریں گے، حقوق الناس نہیں، حقوق الناس ایک الگ چیز ہے، لیکن سب گناہ بخش دیے، جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا، نہیں آج تک کا جو بھی تھا تمہیں میں نے 0 میٹر کر دیا۔ اب یہ انسان پر ہوتا ہے کہ وہ آگے اب کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ پھر اس سے بھی ڈبل ہو گیا، 4 گنا ہو گیا، 10 گنا ہو گیا۔ رمضان میں بھی معلوم ہوا کہ وہ نہیں باز آ رہا اپنی حرکتوں سے، حالانکہ اللہ ایسا غفور الرحیم ہے جس نے چاند ہوا۔ یہ حدیث یعنی یہ وہاں بھی ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے، اسی لیے لوگوں نے اس پہ بہت سوالات اعتراض اٹھائے، تو اس کے سوال کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ علامہ ملا اس وقت کہا جاتا تھا ملا تقی مجلسی، ہمارے یہاں ملا بڑا برا لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں ملا اسے کہا جاتا تھا جس کی تمام علوم پہ گرفت ہو، کہتے تھے بھائی یہ بڑا ملا آدمی ہے، اس سے بات نہیں کرنا، ملا آدمی نہیں بہت پڑھا لکھا، اس لیے وہ ملا تقی مجلسی کہا جاتا تھا ان کو۔ تو اس لیے کبھی ملا کہہ دوں تو آپ برا نہ مانیے گا، آج کے زمانے میں ملا برا لفظ ہے، اس زمانے میں ملا برا لفظ نہیں تھا۔ جیسے علامہ اچھا لفظ ہے نا، لیکن اب آج کل ماشاءاللہ اس کی جو گت بن رہی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پنجاب پرائمری فیل ہے علامہ ہے، مڈل فیل ہے علامہ ہے، اور بھائی علامہ ہے، اخبار پڑھ کے علامہ ہے، ریڈیو سن کے علامہ ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ کے علامہ ہے، علامہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ روک سکتے ہیں؟ وہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم بنائیے، بھائی معلوم ہو کون مستند ہے کون مستند ہے، وہ کون سسٹم بن سکتا ہے؟ آج تک پاکستان کا سسٹم بنا کہ کسے حکمران ہونا چاہیے کسے نہیں ہونا چاہیے، نہیں کو بتا دیں مجھے، وہ سسٹم ہے کوئی کی کیا قابلیت ہونی چاہیے، کس قابلیت کا حاکم ہونا چاہیے؟ آدھا پاگل ہے، بن جائے حاکم، آپ کیا کر لیں گے؟ کر سکتے ہیں کچھ؟ تو جب ملک کا سسٹم نہیں بن پا رہا کہ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے، ہم کہاں سے بنا دیں گے؟ ہماری کون سنے گا بھائی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟
تو جناب وہ پھر اس کی انہوں نے ملا تقی مجلسی نے جواب دیا اپنے استاد کو آیت اللہ بہبہانی کو، جناب اتنا بڑا آدمی، اتنا تاریخ کا جس کے سینکڑوں کی تعداد میں جو شاگرد مجتہد تھے، مجتہد بنایا اس نے، اتنا بڑا عالم آغا بہبہانی، آج تک حوزے میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ 700 سال تقریباً گزر گئے ان کو، 600-700 سال ہو گئے تقریباً، مجھے دقیق نہیں یاد، لیکن صدیاں گزر گئی ان کو گزرے ہوئے آغا بہبہانی کو۔ تو ان کو انہوں نے جواب دیا تھا اور کھڑے کے 13-14 سال کے تھے، اجازت لے کے کھڑے، استاد اگر اجازت ہو تو بچہ ایک سب نے دیکھا یہ بچہ کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں ایک جواب آ رہا ہے آپ کی بات کا، آپ جو اعتراض کریں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے مثال کون سی دی تھی؟ جنگ خندق کی، کہ جس پر سب کو ظاہر ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل تک نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، اس کو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، کہ جب علی کی ایک ضربت قیامت تک کے لیے جن و انس کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے تو علی علی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ علی کا خالق ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بخش دیا سب کو تو پھر بخش دیا، کتنا آسانی سے جواب دیا سب۔ یعنی استاد بھی ممبر سے اتر آئے نیچے، ان کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، سارے مجتہد بیان کہ بھائی اتنے سے بچے نے، اب یہ ہوتا ہے انہی کے بیٹے تھے علامہ مجلسی بہار الانوار کے، وہ یعنی جن کو بانی تھے، یہ تقریباً 200-250 سال، 600-700 سال نہیں، 200-250 سال کی بات، وہ 600-700 سال پرانی میں بات کسی اور عالم میرے ذہن میں آ گیا تھا، اس کو بات رکھ کے بات کر رہا تھا۔ ایک صلوات میری محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ ایک مثال اور دے دیں آپ کو، اور پھر اس کے بعد آج چلتے نا، یعنی اب وہ مثال کل نہیں دی تھی نا، سمجھے آپ آج کی بات شروع کر رہے ہیں۔ سورہ دہر، او بھائی 2-3 روٹیوں کی قیمت کتنی کی ہوں گی؟ 2 روٹیاں، کیا قیمت ہوگی ان روٹیوں کی؟ وہ بھی ادھار گندم لیا گیا بھائی، ادھار جو مانگا گیا، ادھار آٹا لایا گیا، ادھار روٹیاں پکی ہیں، 2-3 روٹیاں، ان 2-3 روٹیوں کی قیمت جب اتنی ہو سکتی ہے کہ پوری سورہ دہر نازل ہو جائے ان کے لیے، یعنی قرآن کریم کا سورہ ہے نا، لوح محفوظ میں تو ہے ہمیشہ سے، لیکن جب تک اہل بیت فعل انجام نہ دیں قرآن کے سورے کو جگہ نہیں مل رہی، یعنی انتظار ہو رہا ہے کہ اس میں کون شامل ہے؟ صرف معصومین نہیں، جناب فضہ تک اس میں شامل ہے، معلوم ہے نا آپ کو، جناب فضہ تک اس میں شامل ہے، اور یہ بھی ہمارے یہاں بالکل مستند، ہمارے یہاں نہیں بلکہ ہمارے اہل سنت برادران نے بھی جو اکثریت ہے ان سب نے لکھا۔ ہاں جو اس خیالات کے لوگ ہیں ناصبی، وہ تو سیدھی بات کو بھی نہیں لکھتے، وہ تو اس کو بھی الٹا کر کے لکھ دیتے ہیں، لیکن ویسے اہل سنت یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ ساری آیات کس کے لیے آئیں؟ وہ جب روزے رکھے گئے، اور روزے رکھنے کے بعد روزانہ جناب جو 2-3 روٹیاں ہوتی تھی، ایک دن میں فقیر کو دے دی، مسکین کو دے دی، اسیر کو دے دی، اور سورہ دہر پورا نازل ہوتے۔ جب 2 روٹیوں 3 روٹیوں کے بدلے میں جو اس میں فضہ بھی شامل ہو، کنیز گھر کی شامل ہو جائے، جب یہ قیمت ہو سکتی ہے تو وہی ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی تشریح ہم نے پہلے کئی بار آپ کے سامنے کی۔ ایک صلوات میں دیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 89 آیات میں خطاب کیا گیا ہے۔ ویسے آمنو اور آمنو کے ساتھ 250 کے قریب آیات ہیں، 254 یا 55 آیات ہیں، لیکن جس میں براہ راست کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اپنے مومن بندوں سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے جب سب سے بات کرتا ہے پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں یا ایھا الناس، ہے نا، مانے نہ مانے، ہے نا، یا ایھا الانسان، ایسا ہے کہ نہیں ہے، یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون، ایسا ہے نا، یا ایھا الذین ہادوا والنصارى، یعنی اب قوموں کو مذہبوں کو الگ الگ کر کے خطاب کیا ہے نا۔ اسی طرح شخصیات، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ایسا ہے نا کہ سب سے زیادہ جو خطاب کیا ہے وہ اپنے مومن بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی مخصوص کر دیا مومنین کے ساتھ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسی کو امام صادق نے فرمایا کہ صرف اس کی لذت کو انسان سمجھ لے کہ پروردگار مجھ سے خطاب کر رہا ہے، پروردگار مجھ سے بات کر رہا ہے، روزہ کیا کوئی سختی اس کو محسوس ہی نہیں ہوگی کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ نے خطاب کیا ہے وہ کس سے خطاب کیا ہے؟ مومنین سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمن میں نے کہا نا محدود کر دیا نا، آمنو کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے، مومن سے آگے کی منزل ہے جو ہم بتائیں گے اسی آیت ہوئی، تو ہم پہلے اس سے بھی بات کریں۔ تو اب آئیے وہ آیات، جیسے کل ہم نے بتایا کہ دیکھیے آپ واجبات ادا کرتے ہیں، حقوق الناس کی بات یہاں سے بات کو شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر آیات جب پڑھیں گے تو اکٹھا ایک ساتھ پڑھ دیں گے، لیکن اب مضمون چل پڑا تو چل پڑا۔
جہاں تک چل جائے گا. ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ بس جہاں وہ بات نکل آئی تو بات سے بات، الکلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی چلی جاتی. تو اب آپ کو بتا دیں، دیکھیے حقوق الناس کا مسئلہ کیا ہے. فقہ کے ایک باب ہے، کل بھی میں نے ایک فقہی مسئلہ آپ کو بتایا تھا نا تفصیل سے، آج بھی چاہتا ہوں، اور یہ اب رمضان ہے اس لیے پر لازم اور واجب سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ مسئلے جن کا تعلق ویسے تو ساری زندگی سے ہے، سارا سال سے ہے، لیکن روزے کی حالت میں رمضان میں انسان زیادہ قریب ہوتا ہے نا روحانیت کے اور معنویت کے، چاہتا ہے کہ روحانیت حاصل کرے، چاہتا ہے معنویت حاصل کرے. تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات روز آپ کو دے جائیں کہ جو ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو کام دے گی. فقہ میں ایک باب ہے رد مظالم. کیا کہتے ہیں اسے؟ رد، یعنی مظالم کو رد کرنا، دور کرنا. رد، یہ کیا ہے رد مظالم؟ دیکھیے اب آپ کو سمجھائیں کہ رد مظالم کیا ہوتا ہے. زندگی میں نہ معلوم کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. ظلم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ خالی نہیں کہ ہاتھ پیر سے مار دینا، نہیں، کبھی ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں کسی کو، کبھی شعوری طور پر اور کبھی لا شعوری طور پر. کسی کے پیسے ہڑپ کر گئے، ہے نا، اگر جانتے ہیں تو جب تک اس کا پیسہ واپس نہیں ہوگا یا وہ معاف نہیں کرے گا آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہم اس کو نہیں جانتے، نہ مل سکتے ہیں. راستے میں جا رہے تھے، ہوتا ہے نا بچپن میں حرکتیں ہوتی ہیں، جناب کھایا پیا بھاگ گئے، اب نہ دوبارہ ملیں گے نہ آئیں گے. مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں اپنے ساتھ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. میرا خیال ہے کہ یہ 82 یا 83 کا واقعہ ہوگا. ہاں، میں جب جا رہا تھا پڑھنے کے لیے آتا ٹرین میں، تو ایک اسٹیشن پہ ٹرین رکی. تو اس وقت تو حالات صحیح تھے نا، آج والے حالات نہیں تھے. تو وہ ٹرین رکی تو چائے آپ جانتے ہیں کپ میں بیچنے کے لیے، وہ چائے کے پیسے دے دیے. کپ میرے ہاتھ میں تھا، وہ چائے کے پیسے وہ لے کے چلا گیا. اس وقت میرا خیال ہے کہ 1 روپے کی چائے ہوتی ہوگی. اب تو 1 روپے میں وہ کپ دکھائے گا بھی نہیں آپ کو. تو وہ 1 روپے کی، اور 1 روپے کیا، ہم نے تو 1 آنے کی بھی چائے پی ہے. اتنی عمر میری ہو گئی کہ میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو ہوٹل پہ چائے کتنے کی ملتی تھی؟ 1 آنے کی، ملائی والی. بچے کہیں گے پاگل ہو گئے مولانا صاحب. جن کی میرے جیسی عمر ہو گئی ہے بیٹا، ان سے پوچھنا نا، وہ بتا دیں گے 1 آنے میں ملائی والی چائے گلاس میں ملتی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر چلیے، اب یاد آ جاتی ہیں چیزیں تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ کتنا اچھا بچپن تھا بھیا، وہ غیر ترقی یافتہ دور اچھا تھا، وہیں واپس چلے جاؤ تو اچھا تھا. کم سے کم عزت سے جی تو رہے تھے. اب سب کچھ ہے مگر کچھ نہیں پتا کب کس عزت دار کی عزت کو داغدار کر دیا جائے گا یہاں اس ملک میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا. تو جناب وہ پیسے دے دیے، وہ ٹرین چل پڑی، کپ میرے ہاتھ میں، ٹرین چل پڑی. اب وہ جناب وہ آواز دے رہا ہوں، وہ بیچارہ دوسروں سے ادھر ہول لگا ہوا، کہیں وہ ٹرین گئی، وہ ٹرین تو گئی. اب میں تو نہیں جانتا نا، کیا کروں، کس کو واپس کروں وہ کپ؟ اس کا تو نقصان ہو گیا نا، 2 روپے کا ہو یا 3 روپے کا ہو. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ضروری نہیں کہ شعوری طور پہ، لا شعوری طور پہ آپ سے ہو گیا، بھول گئے آپ پیسے دینا، چلے گئے، وہ بھی نہیں. اب بعد میں وہ ہو یہ کیا ہو گیا، وہ گاڑی بھی کہیں کی کہیں چلی گئی، وہ ٹھیلے والا بھی کہیں نکل گیا، اب کیا کروں، کیسے اس کا ادا کروں؟ وہ قرض تو ہو گیا نا اس کا بیچارے کا، ہے نا. یا کبھی جان بوجھ کر کسی سے زیادہ پیسے لے لیے، کسی کو کم پیسے دے دیے، ہے نا. کرتا ہے انسان، زندگی میں ہوتا ہے، انسان ہے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں. ہوتا ہے انسان کبھی جان بوجھ کے کرتا ہے کبھی، لیکن یہ کہاں پر؟ جہاں وہ نہیں جانتا. یعنی جس کا جرم کیا ہے، اس کو جرم ہی کہیں گے نا، اور کیا ہے، یا گناہ کہیں. جس کا گناہ کیا ہے، جس کا زیادتی، اس کو نہیں جانتا. اب ملاقات بھی نہیں، اب ملنا بھی نہیں. اب گئے بھائی کہیں گئے، ہم چلے گئے بھائی کوئٹہ چلے گئے، ہمیں کیا پتا کون سا اسٹیشن تھا، یاد ہے کہ نہیں کیا ہوا، اب ہمیں کیا معلوم. رد مظالم کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی نیت کر کے کہ وہ جو بیچارہ اللہ کا بندہ میری وجہ سے جس کا نقصان ہوا تھا، اس کی نیت کر کے آپ وہ نکال کے کسی مستحق کو دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فقہ میں رد مظالم. اب یہ اصطلاح یاد ہو گئی آپ کو؟ تو یہ خیال رکھا کیجئے کہ زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے انسان سے. تو رد مظالم یعنی کیا کیا جائے کہ جناب اس کی نیت کر کے جس کا نقصان کیا، چاہے دانستہ طور پہ کیا چاہے نادانستہ. کن کی بات کر رہا ہوں؟ جن کو آپ نہیں جانتے، نہ ان سے ملنے کا کوئی امکان ہے، نہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے، مر گئے، کیا ہوا. بعد میں خیال آیا، مذہبی ہو گیا انسان، سفید داڑھی ہو گئی، اب ڈر رہا ہے اللہ سے، اب قبر میں جانا ہے. وہ رد مظالم کر دو بھائی، جس کا تھا نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ. تو وہ نیت کر کے جو نکالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں رد مظالم. یہ الگ چیز ہے.
یعنی صدقہ خیرات اس سب سے الگ ہٹ کے صدقہ خیرات. دیکھیے ایک چیز کیا ہے زکوٰۃ، ایک چیز کیا ہے خمس. یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ جس پر بھی صاحب نصاب ہو گیا. ہمارے کہتے ہیں زکوٰۃ وہ 70% تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، زکوٰۃ کیسے واجب نہیں؟ سب پہ زکوٰۃ واجب ہے. اور ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ نکالنے والے نکالتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں، ہم سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے، ماشاءاللہ وہ سب نکالتے ہیں. معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے. آپ شہر میں بیٹھ کے سمجھ آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں بھی ٹھیک ہے، آپ کے روپے پہ نہیں ہے، نوٹ پہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں چاندی، لیکن باقی چیزوں پہ تو ہے نا زکوٰۃ. زکوٰۃ ہے نا، وہ واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب ادا کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ کے بندو، واجب ادا نہ کرنے پر عذاب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں صبح کی 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، آپ جیسے بھی پڑھی وہ اللہ جانتا ہے قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن نہ پڑھنے کے گناہ سے بچ گیا، اسے کہتے ہیں واجب. نہ پڑھنے کے. اب روزہ جیسے بھی رکھا، یہ نہیں کہ ثواب، میں کہہ رہا ہوں کہ ثواب نہیں، میں دوسرے معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ روزہ رکھ لیا، خالی پیٹ ہے، شکم میں اور بھی کام کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، قبول ہوا نہیں ہوا، ثواب ملا نہیں ملا، وہ سب الگ. لیکن روزہ نہ رکھنے کے گناہ جو تھا نا، اسے بچ گیا. تو روزہ رکھنا واجب تھا، وہ رکھ لیا، بس جیسا بھی تھا رکھ لیا. کم سے کم والے کہتے ہیں ہاں اس نے روزہ رکھا تھا، پورے روزے رکھے تھے، چلو ثواب ملا نہیں ملا، لیکن نہ رکھنے کے عذاب سے، اسے کہتے ہیں واجب. واجب نماز ہی ادا کر رہا ہے نا. مستحبات کیوں ہوتے ہیں نماز میں؟ مستحبات اسی لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ ثواب بڑھتا چلا جائے، ثواب بڑھتا چلا جائے. ورنہ ٹھیک ہے اپنے واجب نماز پڑھی اس نے، ٹھیک ہے، نہ پڑھنے کے عذاب سے بچ گیا، ثواب ملا نہیں ملا. یعنی واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کے ادا نہ کرنے پر عذاب ہوتا ہے، جس کے ادا نہ کرنے پر. اور مستحب وہ ہوتا ہے جس کے ادا کرنے پہ ثواب ہوتا ہے. مستحب کا کیا چیز ہے؟ یعنی آپ زکوٰۃ اور خمس دے رہے ہیں، یہ آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ کسی پر احسان آپ نہیں کر رہے. ہاں جب آپ اس کے علاوہ کرتے ہیں، ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے اس کے علاوہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی دلیل دے دیں گے قرآن سے آپ کو. پھر وہ ثواب کی منزلوں میں انسان پہنچ جاتا ہے. مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے تم خرچ کرو. تو اب یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک وہ صدقات خیرات الگ چیز ہے، رد مظالم الگ چیز ہے، ثواب ان کے اوپر ہے. رد مظالم تو انسان اپنی جان چھڑاتا ہے کہ پیسہ ملا جیسے ہی رد مظالم. میں نے وہاں دیکھا اکثر معاملات جب کرتے ہیں جہاں پہ واقعی مذہبی ماحول ہے، بہت زیادہ لوگ فقہ کا خیال کرتے ہیں. تمام ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا نا کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر گلی میں ایک مجتہد پیدا ہو جاتا ہے، مجتہد وہ خود ہی اپنا دین بنا رہا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سب مولویوں کا ڈھکوسلا ہے. نہیں، خمس کے اوپر آ کے نا دیکھ رہا یہ سب مولویوں کا ڈرامہ ہے. خمس مولویوں کا ڈرامہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے خمس زکوٰۃ یا اللہ کا حکم ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. خمس کس پر ہے؟ 3 حصے کر لیجئے، آپ لوگوں کے طبقے کر لیجئے، 3 طبقے کر لیجئے. چلیے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کرتے چلے جائیں. رمضان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تاکہ ہمارا ضمیر مطمئن رہے. دیکھیے 12 مہینے کھاؤ پیو، جو تمہاری آمدنی اسے کھاؤ پیو، اپنے گھر بناؤ، کوئی خمس نہیں ہے. جو ضرورت کی چیز ہے نا، ضرورت کا سامان آپ لے رہے ہیں، کوئی خمس نہیں ہے. اپنا گھر ایک ضرورت ہے آپ کی، گھر بنا رہے ہیں آپ، مخمس پیسہ ہے، آپ کوئی خمس نہیں ہے. جو ضرورت آپ کی ضرورت کی چیزوں پہ کوئی خمس نہیں. یہ 12 مہینے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بچا نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، کوئی خمس نہیں. جاؤ، کوئی خمس نہیں بچا، الٹا نقصان میں تھا. آمدنی 13 لاکھ ہوئی اور خرچہ میرا 14 لاکھ سال کا ہو. 1 سال کی بات کر رہے ہیں، مہینے کا نہ سمجھنا میرے بھائی. تو اب آج کل تو ایسی ہے نا کہ غریب سے غریب آدمی کا بیچارے کا جو گھر چلتا ہے وہ 70-80 ہزار سے کم میں کہاں چلے گا. یہ بھی میں احتیاط کر کے کم بتا رہا ہوں، ورنہ تو مجھے معلوم ہے جو حالات ہیں مہنگائی کے، ہے نا. نہیں بچا، ایک بار برابر ہو گیا بھائی، جتنی آمدنی میں تو سب خرچ ہو گیا، کوئی خمس نہیں. خمس ہے کہاں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ خمس ہے اضافے پر. 1 سال کے بعد، وہ بھی 1 سال کے بعد اضافہ. 15 لاکھ خرچہ تھا، 20 لاکھ آمدنی ہو گئی. ابھی اضافہ ہوا ہے، کیا اللہ سب کو دینے کا حکم دے رہا ہے کہ سارا اضافی مال دے دو؟ 80% تو آپ ہی کا ہے نا یار. یہ جو آپ کے پاس 5 لاکھ بچ رہا ہے، 80% کس کا ہے؟ آپ کا. 20% کہہ رہا ہے یہ نکالو خمس کے نام پہ. کس کو دیا جا رہا ہے یہ؟ کس کے لیے یہ 20% جو آپ نکال رہے ہیں اس کے بھی 2 حصے. کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بتائیے. حرام ہے نا. تو غریب سید کہاں جائے گا اگر یہ خمس نہیں ہوگا تو؟
اللہ کے بندوں، زکوٰۃ اس پہ حرام ہے، زکوٰۃ وہ لے نہیں سکتا، حالات اس کے خراب ہیں، اللہ کا، رسول کا، امام کا حکم ہے کہ خمس میں سے آدھا ان کو دو بیچاروں کو جو مستحق سادات ہیں، اس کے لیے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اب جہاں تمہیں یقین ہو، بس یہ معلوم ہو کہ یہ شرابی نہیں ہے، یہ بدکار نہیں ہے، الٹے سیدھے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، لیکن مستحق ہے، بچوں پہ اپنے خرچ کرے گا، گھر پہ دے دو، دے دو، ہر مجتہد نے کہا جاؤ دے دو، اپنے ہاتھ سے دے دو، کون مولوی تم سے لے رہا ہے؟ وہ آدھا جو خمس سے آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ سہم امام۔ یہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف، سمجھیے گا میری بات کو، بڑی بڑی باتیں کرنے والے پیدا ہو گئے دنیا میں۔ میں جانتا ہوں کہ یقیناً مولویوں میں بھی ایک ایسا طبقہ ہوگا جو ہر چیز کو کھا جاتا ہے نا، ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، کہاں پہ نہیں ہوتا؟ اور آج سے نہیں ہے، حضرت آدم کے زمانے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، چاہے یہود کے علماء ہو، عیسائیوں کے علماء، قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان سب سے، سب کی باتوں سے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اصل کی بات بتا رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں مولوی، ہزاروں، کئی لاکھ مدرسوں میں تیار ہو رہے نہیں ہو رہے؟ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا آپ، اتنا ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ قتل عام ہو رہا ہے، شام کی سڑکوں پہ قطار میں باندھ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں لٹا کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری دنیا مقابلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا مقابلہ؟ کیا اس کے مقابلے میں علماء تیار نہیں ہونے چاہیے؟ اگر یہ تھوڑا بہت بھی دنیا میں مقابلہ کر رہے ہیں دنیا سے نظریاتی طور پہ، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے بھائی؟ کیمسٹری کا کوئی ماہر کر رہا ہے، فزکس کا ماہر کر رہا ہے، کوئی جج صاحب کر رہے ہیں، کوئی وکیل صاحب کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ حوض علمیہ میں، مدارس میں۔ وہ کہاں سے چلیں گے؟ یہ سہم امام وہاں لگتا ہے۔ اگر یہ سہم امام نہ ہوتا، یہ قم، نجف، کربلا، مشہد جیسے اتنے بڑے بڑے حوضے وجود میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کہ خمس واجب ہے، لیکن آج کے دور میں ان خمس دینے والوں کو اللہ نہ معلوم کتنا بڑا اجر دے گا، کہ جن کے سبب سے یہ ہزاروں علماء تیار ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں تشیع پہ حملہ آور ہونے والوں کا۔ یہ وہاں لگتا ہے خمس، ان مدارس میں، ان حوض علمیہ میں لگتا ہے۔ اور اس کے باوجود جائیے، ہر مرجع اجازت دیتا ہے، سیلاب آ گیا، تمام مراجع نے حکم دیا سب پیسہ لگا دو، جاؤ سہم امام ہمیں نہیں دو، جاؤ سیلاب میں لگا دو۔ پارا چنار پہ مصیبت آئی، تمام مراجع نے وہاں بیٹھ کے فتویٰ دیا کہ خمس ہمیں نہ بھیجو، پاکستان کے لوگوں جاؤ پارا چنار کے لوگوں کی مدد کرو، لکھے ہوئے فتوے میرے پاس موجود ہیں، میں نے خود لوگوں کو آگے بڑھائے۔ سب سے بڑا ہاسپٹل دل کا 1000 بستر کا قم کے قریب بنایا، کس نے؟ مرجع نے، حکومت نے نہیں۔ صدام کے زمانے میں سنو علی کے شیعوں پر تعلیم تک کی پابندی تھی۔ آج بھی دیکھ لو جہالت کا عالم کیا ہے وہاں نجف میں، کربلا میں، جو شیعہ علاقے۔ کیوں؟ اسکول نہیں، کالج نہیں، کچھ نہیں، پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، سوائے 1-2% لوگ جو بیچارے بغداد میں رہتے تھے، بصرے میں، وہ پڑھتے تھے، نہیں پڑھنے دیا جاتا۔ اب آج مرجعیت کے دور میں کیا ہوا؟ ہر شہر میں اسکول، کالج، یونیورسٹی خمس سے بن رہی ہے۔ کیوں؟ مراجع کا حکم آیا ہے۔ اور میں بالکل صاف صاف نام لے کے بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی علیہ رحمہ حضرت کے ساتھ اللہ ان کو سلامت رکھے، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی مدظر له العالی ہو، چاہے وہ حافظ بشیر ہو، آیت اللہ حافظ بشیر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سب نے اسکول کالج کے لیے اور خود کھلوا دیے، یہ نہیں کہ کہو کہ تم بناؤ، خود بنوائے اور بنوا رہے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں وہ، یہاں بیٹھ کے چپڑ باتیں بنا لیتے ہو مرجعیت کے خلاف۔ تمہیں معلوم ہے مرجعیت کیا کر رہی ہے؟ جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں ایران میں، جتنے بڑے، جس کا نام لوگے، کسی نہ کسی مرجع نے بنوایا ہے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، کہ ان کے لیے بناؤ، دل کے ہاسپٹل بناؤ، یہ فلاں ہاسپٹل، گردے کڈنی کے ہاسپٹل بناؤ، میڈیکل کالج بنا رہے، یونیورسٹیاں، دانشگاہ مفید، دانشگاہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں فارسی میں، دانشگاہ مفید، دانشگاہ امام صادق، وہاں کیا خالی فقہ پڑھائی جا رہی ہے؟ دنیا بھر کے علوم۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اعتراض کر دینا بہت آسان ہے۔ وہ غلط کام کہاں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر غلط کام نہیں کرتا کیا؟ انجینئر غلط کام نہیں کرتا کیا؟ جج نہیں، اللہ نہ کرے جج کوئی غلط کام کرے پکڑا جاؤں گا میں۔ جج تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ ایسے جج امریکہ کو، اسرائیل کو دے دے،
دعا کیا کریں آپ تاکہ ان کے حالات بھی ہمارے جیسے ہو جائیں انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اچھے برے کام بھی نہیں ہوتے اور طول تاریخ میں ایسے ہی ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. کوئی آج کی نئی بات تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی میں آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں, لاہور میں بھی اگر کچھ کام ہو رہے ہیں اللہ کے بندو تو دعا دو ان لوگوں کو جو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خمس نکال دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں تو ہے بھی نہیں 1-2%, 3% ہوں گے. ان 3% کی وجہ سے سسٹم چل رہا ہے. اگر سب دینے لگ جائیں تو یقین مانیں کہ پاکستان میں ایک ایک شیعہ محتاج نہ رہے گا, مانگنے والا نہیں رہے گا, جاہل نہیں رہے گا. ڈاکٹر کلب صادق صاحب آپ جانتے ہیں نا, جو نہیں جانتے کہ میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں, بہت ہی بالکل نالائق سا, جاہل سا, لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ میرے ماموں تھے. ان کی کلپ آج تک موجود ہے جب وہ آیت اللہ سیستانی سے ملے تھے, اور انہوں نے خود کہا تھا, ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجھے آغا سیستانی نے حکم دیا کہ جاؤ میرا پیغام دو لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم دو, میری طرف سے خمس کی پوری اجازت ہے. اور یہاں بیٹھ کے کہتا ہے ملا خمس کھا جاتے ہیں. وہ تو کھرب پتی ہیں, وہ تو ارب پتی ہیں, ان کا رہنے کا طریقہ دیکھا ہے کس گلی میں رہتے ہیں, کہاں رہتے ہیں. اور وہ تو کھرب پتی, ارے ان کے بعد ہاں بالکل ہے کھرب پتی نہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. کیوں؟ اس کے ایک حکم پر مال تو مال, مائیں اپنے بچوں کو میدان میں بھیج دیتی ہیں, جاؤ مر جاؤ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے دوستو عزیزو, شکایات اپنی جگہ ہوتی ہیں. میں غیر حقیقت پسند آدمی تھوڑی ہوں, میں حقیقت پسند آدمی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ غلطیاں ہوتی, کہاں نہیں ہوتی, ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن اصل کو تو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. قرآن کہتا ہے فویل للمصلین, لعنت ہو نماز پڑھنے والوں پر. یہی ترجمہ ہے فویل للمصلین. وائے ہو, ہیف ہو, ویل کا یہ معنی ہے, جتنے معنی وہ یہ ہیں. وہ کسی کہنے کا وہ گھاٹی جنت کی, اس کے کسی کا وائے ہو, کسی کا ہیف ہو, کسی کا لعنت ہو. کس نمازی پر بھائی, کس نمازی پر؟ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون والذین هم یراؤن. کاہلی کرتے ہو, سستی کرتے ہو, زبردستی پڑھتے ہو, تطوع نہیں ہے, یعنی رغبت نہیں ہے. زبردستی پڑھ رہا ہے پڑھ لو, ورنہ لوگ کہیں گے نماز نہیں پڑھ رہا, خالی روزہ کھولنے آ گیا, معذرت ہے نا, پڑھ لو بھائی. اور یا پھر کیا کرتے ہیں, ریاکاری, تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گے بڑا نمازی, بڑا پرہیزگار ہوں. تو ان پہ قرآن کیا کر رہا ہے, لعنت کر رہا ہے. تو مطلب ہر نمازی پہ. اب ہمارے یہاں جو نہیں پڑھتا اس کے لیے بہانہ, وہ کہتا ہاں نہیں. دیکھو میرے عزیزو, میری ایک بات یاد رکھنا. دیکھیے یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی سنا رہا ہوں, اپنے بچوں کو, بیٹا آگے آ جائے, اپنے یہ جگہ خالی ہے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیں گے تو بچے پیچھے بیٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے, مجھے ارجی آتا ہے جوان آگے بیٹھے, میرے آگے آ جاؤ بیٹا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہ صلی محمد. اب دیکھیے آپ کو ایک بات سمجھائے, جتنے ہمارے بچے جوان بیٹھے نا, ایک صلوات عنایت فرمائیے. میرا فون تو نہیں بجا, نہیں میرا فون نہیں بجا, پھر بھی رکھ لو اپنے پاس دور رکھ کے. ہاں کر دیں بھائی, میں ڈر گیا. ایسا ایک دفعہ میں دوسروں کو ٹوک رہا, میری جیب میں بج رہا تھا. انہوں نے کہا قبلہ اپنی جیب دیکھی. ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو اس وقت بھی میں ڈر گیا, ایسا نہ ہو دوسرے کو ٹوک دوں, میرا اپنا ہی بج رہا ہو. لیکن میرا خیر. تو عزیزوں میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا. دیکھیے ایک بار انسان عمل نہیں کرتا نا, بے عمل ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے اس عمل کو جانتا ہے کہ غلط ہے نا, جانتا ہے, اندر سے نادم ہے, پشیمان ہوتا ہے کہ مطلب نماز نہیں پڑھتا, لیکن جانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہوں, نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھ رہا. جانتا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے, نہیں رکھ رہا ہے نا, ایک بار یہ ہے گناہ گار آدمی نا بیچارہ. لیکن جانتا ہے, اپنے اس گناہ کو جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, یعنی منکر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ انکار کرنے والا نہیں ہے, منکر نہیں ہے, گناہ گار ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا ہے, واجبات نہیں ادا کر رہا, لیکن
احکامات الہی کا منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا کہ نہیں اللہ کا حکم قرآن میں ہے نا۔ اب لوگوں کو الو بنا دو ممبر پہ بیٹھ کے، اور بات ہے کیونکہ ہوتا ہے لوگوں نے کون سا قرآن گھر جا کے کھولنا ہے پڑھنا ہے، لوگوں کو کیا معلوم قرآن میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا، معذرت بہت معذرت، لیکن ہے نا ایسا، منکر نہیں ہے، جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، منکر انکار نہیں کرتا۔ ایک بار کیا کرتا ہے، اپنے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے منکر ہو جاتا ہے، نہیں کوئی واجب نہیں نماز، میں نے تو اور پتہ نہیں کیا کیا سنا، کیا بس یہ کہہ دیا تو نماز ہو گئی، وہ کہہ دیا تو اذان ہو گئی، یوں کر دیا تو حج ہو گیا، ایسا کر دیا تو ویسا ہو گیا۔ یہ بڑا مشکل میں ہے۔ وہ جو ہے نا گناہ گار، اس کے لیے راستہ موجود ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ایسی ہدایت دیتا ہے۔ میں نے لوگوں کو لمحوں میں پلٹتے دیکھا ہے، یقین مانے لمحوں میں پلٹ کے زندگی بدل گئی، نہیں غلط۔ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے اور جناب و فوراً واپس اصل کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ یہ خون کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور یہ سچی محبت، جہاں پہ اہل بیت کی سچی محبت ہے نا، دل میں یاد رکھیے گا میری بات، جہاں بھی دل میں پاکیزہ اور سچی محبت ہوتی ہے، اہل بیت کبھی اس کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیتے، کبھی بھی نہیں۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو موقع ملے گا ہدایت کا، چلو ہدایت پا جاؤ، کربلا گیا ہدایت پا گیا، نجف گیا ہدایت پا گیا، خراسان گیا خود بخود دل چاہ کہ وہ ہو، حالانکہ یہاں سے پٹی پڑھا کے لے گئے تھے۔ وہ کربلا میں تھا تو ایک صاحب آئے، وہ بیچارے میرے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے، کسی اور کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کا کیوں کہنا، وہ بھائی میں مصیبت میں آ گیا ہوں، وہ جن لوگوں کے ساتھ میں آیا ہوں اذان کے وقت ان کو ہوٹل سے نکلنے نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں ابھی نہیں جانا، حرم میں نہیں جانا، بعد میں جانا ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے نا، معذرت جانتے ہیں نا۔ اب وہ اپنی نماز پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں۔ بے شک عبادت ہے، سب عبادت ہے، لیکن ہر عبادت اپنی جگہ ہے نا۔ روزہ روزہ ہے، نماز نماز ہے، عزاداری عزاداری ہے، ماتم ماتم ہے۔ بھئی یہ تو نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق، دین اللہ کا ہے یا تمہارا ہے؟ کس کا دین ہے؟ دین بنانا اللہ، یہ تو رسول نے بھی نہیں بنایا، یاد ہے نا میری بات، کبھی میں نے یہیں یا جامعہ میں کہی تھی، اللہ نے رسول کو بھی حق نہیں دین بنانے کا، رسول کا کام کیا ہے؟ دین پہنچانا۔ امام کا کام بھی دین بنانا نہیں، امام کا کام کیا ہے؟ دین کو بچانا۔ رسول کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا۔ ثبوت، سب سے بڑا ثبوت، علی ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اول روز خلقت سے ولی ہے نا، بالکل عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ ہر شیعہ کا یہ عقیدہ اور یہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو اس کی شیعت میں کمی ہے۔ جس وقت نور مولا عارفان خلق ہوا ہے، مولا ہی تھا، وہ ہے نا، ولی تھا، اللہ کا ولی تھا، ولی تھا، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیوں نہیں کیا ذوالعشیرہ میں؟ کر دیتے نا اعلان، نہیں کیا۔ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، مباہلے میں کہیں کیا اعلان؟ نہیں کیا نا۔ کیا ولی نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم کہ مولا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اب سمجھ میں آئی بات۔ کہاں اعلان ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ معصوم بچہ جو بیٹھا ہے سب سے چھوٹا وہ بھی جانتا ہے کہاں اعلان ہوا، غدیر قوم، وہاں اعلان ہوا نا، یا ایھا الرسول بلغ، یعنی علی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان بھی اس وقت کیا جب اللہ کا حکم آ گیا، ورنہ کتنی جگہ مقامات پہ اللہ کے رسول کا دل چاہتا ہوگا اب تو بتا دوں، اب تو بتا دوں، اب تو بتا دوں، لیکن نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ولایت بنی نہیں تھی جو تم بناتے ہو بیٹھ کے سڑکوں پہ، یہ بنائی ہوئی ولایت اور ہوتی ہے، ولایت نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب آسان ہو گیا، مطلب ہم نے آپ کے سامنے آسان کر دیا کہ بس، یا اس بات کو یاد رکھیں، حقوق الناس کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں۔ خمس و زکوٰۃ یہ سب کس کو، بالآخر کس کو جا رہا ہے پلٹ کے بھائی؟ اللہ کی مخلوق کو جا رہا ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ سادہ سہم امام حوض علمیہ نہیں چل سکتے تھے، ہمارے علماء نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں بن سکتے تھے اگر یہ سہم امام نہ ہوتا، اور اس کے باوجود مراجع کیا کرتے ہیں جناب، اسی سہم امام سے غیر سادات کی مدد کرنا، ان کی آبادیوں میں مدد کرنا، ان کے لیے اسکول بنانا، ان کے لیے گھر بنانا، ان کے لیے کالج بنانا، ان کے لیے یونیورسٹی۔ اس وقت پورے شیعہ نشین علاقوں میں، عراق میں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ مراجع کر رہے ہیں، حکومت نہیں کر رہی وہاں کی، یاد رکھیے گا آپ۔
حکومت نہیں کر رہی، نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی. جتنی یونیورسٹیز بن رہی ہیں کون بنا رہا ہے؟ مرد. تو جا کے پتہ تو کر لیا کرو. یہاں پہ زبان چلانے سے پہلے بہتر ہے دیکھ تو لیا کرو. قم میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل ایران کا بنا ہے وہ مرجع تقلید بنا رہا ہے بھائی، رہبر کے حکم سے، گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں بن رہے وہ اسپتال. بیمارستان گلپائگانی بیمارستانی نے ہاسپٹل، نیکو ہاسپٹل، گلپائگانی ہاسپٹل، جتنے بھی ہاسپٹل ہیں کامکارا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مراجع نے بنوائے لوگوں کے لیے، کہ لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے بنائے. آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اللہ کے بندو ایسے نہیں ہوتا. ہاں میں نے عرض کر دیا کہ کوئی بھی معصوم کے علاوہ کوئی سا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی خامی گڑبڑ ہر جگہ ہوتی، کہاں نہیں ہوتی. وہ تو ہم اس کو دیکھ کے کیا اصلیت کو چھوڑ دیں؟ جیسے میں نے مثال دی نماز کی، چھوڑ دیا جائے؟ نہیں چھوڑ سکتے نا. اب آج دیکھیے بالکل الٹا ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ساری آیات پڑھ دوں پھر تشریح کروں، لیکن وہ بات ماشاءاللہ ایسی نکلتی چلی گئی. آپ کی دلچسپی بھی ساری میری طرف تھی، میں نے پوری مجلس پڑھ دی. لیکن آج بس اتنا کرتا ہوں کہ ان آیات کی صرف تلاوت کر دیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. کل انشاءاللہ شروع کریں گے کیونکہ گھڑی پہ نظر پڑ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے سورہ بقرہ. اب یہ آیات بہت ساری، لیکن میں 4-5 پڑھوں گا تاکہ آپ گھر جا کے، رمضان ہے نا، ذرا سا اس کو آپ تکرار بھی کر لیا. آیت نمبر ہے 254. اب انگلش میں نہیں پڑھا کروں گا، اب صرف اردو میں پڑھا کروں گا تاکہ شوق ہو جائے بچوں کو کہ اردو کی بھی گنتی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو یاد کر لیا جائے. اور میں آپ کو ایک بات اور یہاں بتا دوں کام کی، یقین مانیں میرے احباب جانتے ہیں، میرے قریبی سے، میں اپنے معصوم بچوں کو، جو بچے میرے چھوٹے تھے ان کو بھی میں نے خود پڑھائی اردو بھی، سارا سپارے وغیرہ قرآن کو. اور اب میں اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے خود پڑھاتا، خود پڑھاتا ہوں. اپنے اوپر میں واجب سمجھ کیا ہوا ہے، میں نے ذمہ داری ہے میری، تاکہ ان کی زبان، ان کا لہجہ، یہ سب درست رہے. تو اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے 3 سال کی عمر میں فارغ نہ ہو جائے کرو. 3 سال کی عمر میں جب بچہ جاتا ہے وہ مشینی بنے گا، بازاری بنے گا، کاروباری بنے گا. تربیت تو ہے ہی نہیں. گھر میں تو اماں خوش ہے، گئے 3 سال کا جان چھڑائے. کیوں اسلام نے کہا 5-6 سال تک وہ بادشاہ ہے، اس کو بادشاہ رکھو بیچارے کو. لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے نا، تو اگر بھیجنا ضروری ہے، مجھے بھی بھیجنا ضروری ہو گیا. 3 سال کی عمر میں داخلہ نہیں ہوتا بچے کا. لیکن خود بھی تو دو نا ٹائم، 1-2 گھنٹے، 1-1.5 گھنٹے اپنے بچوں کے لیے نکالا کریں. خود ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، بچوں کے دلوں میں محبت. ورنہ بچے بھی مشینی بن جاتے ہیں. آج کل دیکھ رہے ہیں کیسی وارداتیں ہو رہی ہیں، کیسے سانحات ہو رہے ہیں. کیوں؟ ماں باپ کو بھی جب پتہ چلتا ہے جب کیس ہو جاتا ہے. کیوں؟ ماں باپ نے کبھی توجہ نہیں دی نا. اپنے بچوں کو وقت دیا کیجیے. بچے پھول ہیں، معصوم ہیں. جو بھی ان کے اوپر آپ کریں گے نا، ان کے ذہن پہ نقش ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ بچے محبت کرتے ہیں. وہی پرانا زمانہ کتنا اچھا تھا، نانا نانی، دادا دادی کہانیاں سنا رہے ہیں، سارے بچے پاس بیٹھے ہوئے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ماحول رہے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک تو یہ ماحول رہے. اس کے بعد اللہ مالک. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے. مما رزقناکم، اس میں بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی کل جائیں گے. من قبل، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا، جو تم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، اس قبل کہ وہ قیامت کا دن آ جائے جس دن کیا ہوگا، لا بیع فیہ، وہاں اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی کاروبار نہیں ہونے والا کہ یہ بیچ دو، وہ خرید لو، ثواب لے لو، یہ دے دو. کوئی لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش کوئی کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور جو بھی ان چیزوں کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا. یہ 254. اب اس کے بعد آ جائیے 262 آیت نمبر 262. یہ سورہ بقرہ چل رہا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. یہ کل میں نے اشارہ کیا تھا اس طرف، آج بھی اشارے کریں گے، تفصیل بعد میں. خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر اس کے بعد جتاتے نہیں ہیں، ہے نا. وہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یاد ہے تم فقیر تھے، ہم نے تمہارے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے. خدا کے بندو نہ کرو ایسا، اس طرح سے نہ کرو. لوگوں کے ساتھ ان کو جتاؤ مت، ان کی اولادوں کو شرمندہ نہ کرو. اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے تو تم اللہ کے ساتھ سودا کرو نا ان چیزوں کا، ایسا نہ کرو. وہ قرآن مجید کا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اور پھر اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے.
اذیت ہے نا اس کو جب آپ بار بار جتائیں گے، جا کے کہیں گے، بچوں پر جا کے دباؤ ڈالیں گے، لاؤ ہم نے تمہارے باپ کو دیا تھا، لاؤ ہمیں، تو بے عزتی کرنا، اذیت دینا، اس کو اذیت دینا کہتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، جو ایسا نہیں کرتا ان کا اجر اللہ کی بارگاہ۔ اب یہ زکوٰۃ اور خمس کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے گا، زکوٰۃ خمس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ہم نے مال دیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، بس ایسے لوگوں کا اجر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ جب اجر دے گا تو کیسا دے گا؟ بس ان کے پاس لہم اجرہم عند ربہم، یہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا اپنے مال سے، یہ ڈھال بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ مال ڈھال بن جاتا ہے، ڈھال۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور بغیر اس پر احسان جتائے، اور بعض اوقات بتا دیں گے کبھی کبھی، یعنی ویسے تو چھپا کے کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی سرن و علانین، اعلاناً بھی کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کی تشویق ہو، لیکن کوشش کریں وہ تشویق کے چکر میں بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ وہ غریبوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، جس کا میں آج سے نہیں ہمیشہ سے مخالف ہوں۔ ایک آٹے کی بوری دے گا، تصویر کھنچوائے، وہ بیچاری عورت کی تصویر جاری کر دی۔ انسانیت کی توہین تو نہیں کرو یار، آپ اپنی پبلسٹی کریں تاکہ لوگ آپ کو دیں، آپ نہیں یہ سامان رکھا ہے دیا جائے گا غریبوں کو، لیکن ایسا تو نہیں کرو کہ وہ یتیموں کو بیواؤں کو دے رہے ہو اور اس کی ان کی تصویریں بھی لگوا رہے ہو اپنے ساتھ کھڑو، یہ میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، یہ اس کو اللہ نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرو۔ بس ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن بے فکر رہو، بے فکر رہو۔ جو بھی ایسے غریبوں کی اللہ کے مستحق مخلوق کی مدد کرے گا، اللہ کہتا ہے بے فکر ہو جا قیامت کے دن، مت خوف زدہ ہو، مت محزون ہو، تیرے لیے کوئی خوف نہیں، تیرے لیے کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ تو نے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی خاطر رحم کیا تھا، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی خاطر رحم کیا۔ چلیے تفصیلات بعد میں، اب آئیے 264، وہ 262 تھی، اب یہ 264ویں آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یہ تقریباً وہی بات ہے کہ ایمان لانے والوں اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو، بالمن والعزا، احسان جتا کے اور اذیتیں دے کے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں جو میں بتا رہا ہوں، رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی طرح کہ جو لوگوں کو ریاکاری کی خاطر یہ سارے کام نہیں بتایا نا، لگے ہوتے ہیں سارے، لگے ہوئے دے رہے ہیں، تصویریں لگوا رہے ہیں، پورا پورا میں نے یہ دیا، میں نے اس کو یہ دیا، غریبوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بے یتیموں کی تصویریں لگوا رہے ہیں۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، احسان نہ جتاؤ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا کے دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے نہ آخرت پر۔ وہ کہتا ہے بس جو آئی ہے دنیا، یہاں میری پبلسٹی ہو رہی ہے نا، خوب ہو رہا ہے، ہر جگہ تصویر لگی ہوئی۔ ابھی میں ایک جگہ نئے دیکھ کر آیا ہوں، کوئی چیز نئی بنی تھی، میں بڑے حیرت میں تھا کہ اس کی نوکری تو گئی، کیونکہ اس جگہ پہ وہ تصویر نہیں لگی ہوئی تھی جو آج کل ضروری ہے لگانی۔ صلوات بھی دیے محمد آل محمد پر۔ آئیے آگے چلیں۔ وہ اس کا ایمان نہ خدا پر ہے نہ آخرت پر، اس کی مثال اس صاف چٹان کسی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے، کوئی ثواب نہیں، کوئی بات نہیں، وہی ریت کی طرح بہہ گیا، وہ سارا مٹی بہہ گئی، تیز بارش آتے بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے شیطان کی بات آ گئی، کم وقت تمہارا کہیں پیچھا نہیں چھوڑتا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ بس اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے امیری کا وعدہ ہے نا، میں دوں گا، سب کچھ دوں گا، اور یہ تم خرچ کرو تو خرچ نہ سمجھو۔ وہ آیت بھی انشاءاللہ پڑھ دیں گے بھی 1-2 دن میں، جس میں بتا رہے کہ ایک جو تم خرچ کرتے اسے 7، اس 7 کو کرتا ہوں 70 گنا اور 70 کو کرتا ہوں 700 گنا۔ ایسا کوئی کاروبار ہے کہ 1 روپے کے 7 بنے، 7 سے 70 بنے، 70 سے 700 بنے؟ اللہ کہتا ہے اور پھر اس نے کہا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا میں۔ اور شیطان کیا ڈراتا ہے؟ خبردار خرچ نہ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے۔ ارے تم نے اپنی محنت سے کمایا۔ قارون ملعون کیا کہتا تھا جب جناب موسیٰ کہتے تھے لوگوں کی مدد کر، اللہ کی مخلوق کی مدد کر، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نکال، تو وہ کہتا تھا ملعون کہ اللہ نے کب دیا؟ یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ یہ بتا دیں گے زندگی نہیں کل کے یہ اپنا کمانا کیسا ہے آپ کا۔ اب بھی ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، زندگی بھر جد و جہد کی ہے، یہ کسی نے ہم کو یوں تھوڑی دیا کہ اللہ کے دیا ہوا مال۔ خاص طور پہ ملحدین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں، اللہ نے کب دیا؟ معاذ اللہ۔ چلیے شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، یعنی ہر طرح سے فقیری کا وعدہ، یعنی ایک قیامت کے دن بھی تمہیں فقیر کر دے گا، ایک یہاں بھی تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مغفرت بھی کروں گا اور اپنا فضل و کرم بھی تم پر نازل کروں گا، واللہ واسع علیم۔ بس ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں پھر اس کو یہاں تشریف کر 274 سورہ بقرہ کی 274 الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ آگے آپ جو ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا نا کہ چھپ کے اور ظاہر کر کے نیکیاں کرنے والی، وہ بات اس آیت میں آ رہی ہے، 2-3 مقامات پر ہے لیکن چلیے ابھی یہ ایک آ گئی، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کی تاریکی میں بھی اور دن کی روشنی میں بھی، دن میں بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رات میں بھی مدد کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، کبھی چھپ کے چھپا کے کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے، سرا وعلانیۃ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان دونوں کے لیے اجر ہے اللہ کی بارگاہ۔ یعنی ایک بار ایک اس حیثیت کا آدمی ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جا کے یہاں مظلوموں کی مدد کے لیے کچھ کروں گا تو دوسرے دیکھ کے تشویق میں آئیں گے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہے نا، یہ نیت ہی ہے۔ اب یہ نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، میں اور آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، سرا وعلانیۃ، اللہ انہی کی بات کر رہا ہے جو اللہ کی خاطر ایسا کرتے کہ میں یہ کام کروں، آگے بڑھوں، ایک اینٹ لگاؤں گا اس مسجد میں، امام بارگاہ میں، تو 10 آدمی اور بھی آ کے اس میں اینٹیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ نیت اس کی اللہ جانتا ہے، اسی لیے نیتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بس ان کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں سرا وعلانیۃ، تو ان کے لیے بھی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کوئی خوف نہیں، بے فکر رہو۔ اب دیکھیے یہاں یہ جو میں نے آیات پڑھی، اس میں نماز کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں روزے کا ذکر ہے؟ اس میں خمس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ حج کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ حقوق الناس کو جو کل میں نے بات چھوڑی تھی کہ حقوق الناس، یعنی اللہ کے بندوں کا اگر حق ادا کرے تو پروردگار ایسا بھی ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو بہکانا نہیں چاہ رہا، واجبات سے ہٹانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر واجبات میں کوئی کمی رہ جائے نا تو اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے بندوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، سمجھیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واجبات چھوڑ کے خدمت میں لگ جائیں، نہیں، کمی تو رہ جاتی ہے نا، روزے میں کمی رہ جاتی ہے، ہماری نماز میں کمی رہ جاتی ہے، کیوں رمضان میں وہ 6 دن کی قضا نمازوں کا کہا گیا، چلو وہی سال بھر میں کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، چلو وہ پورا ہو جائے گا، ہے نا، ہے کہ نہیں ایسا؟ کمی تو رہتی ہے، ہم کسی اپنی عبادت کو، حج میں کمی رہ جاتی ہے، عمرے میں کمی رہ جاتی ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ بالکل میرا صد ہو گیا، اس لیے تو آگے دعا کرواتا ہے، بھائی دعا کرو میرا قبول ہو جائے، پتہ تھوڑی کسی کو ہو گیا۔ لیکن اگر بندگان خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے چھوڑو، میرے حق میں کمی رہ گئی، معاف کیا، کیونکہ تم نے میری مخلوق کی مدد کی، تم نے میرے بندوں کی مدد کی، میں نے اپنے حق کو چھوڑا تمہاری لیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، اب جب ہم جب کربلا میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، کیا گواہی دیتے ہیں آپ زیارت وارثہ میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت وامرت بالمعروف ونہیت عن یہ 4 لفظ کافی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، زیارت امام حسین کے، ان 4 لفظوں پہ بس غور کر لیں۔ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، اے حسین آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ آپ تھے کربلا میں جو گواہی دے رہے تھے؟ آپ نہیں تھے نا، یہی تو سوچنے کی بات۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وامرت بالمعروف، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امر بالمعروف کیا۔ آج کتنا بڑا جرم بن گیا امر بالمعروف کرنا، کوئی عالم امر بالمعروف کرے اس کو گالیاں دو، اس کا تماشا بناؤ، اس کو طرح طرح کے القابات سے نوازو، سوشل میڈیا پہ ان کے تماشے بناؤ، تو پھر حسین کی زیارت سے یہ جملے نکال دو نا، امرت بالمعروف، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بال ونہیت عن المنکر، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نہی عن المنکر کیا، یعنی برائیوں سے روکا۔ آج کوئی برائیوں سے روکے تو وہ برا بن جائے تمہارے سامنے،
اس کا تماشا بنا دو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور نہ مانو بات، مگر اتنا تو سوچو کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بندے خدا، تمہیں گناہوں کی طرف تو لے جانے کی بات نہیں کر رہا، تمہیں اس طرف لانے کی بات کر رہا ہے، تو پھر حسین کی زیارت سے یہ جملے نکال دو نا پھر، جب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو نہیں، کیا مطلب ہے اقامت الصلاۃ؟ میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ نے نماز کو قائم کیا۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں یا کہیں مجھے نہیں یاد، پرسوں شاید اسلام آباد میں میرا درس تھا، تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ حسین نے نماز کو قائم کیا تھا کربلا میں، اور پورے قرآن مجید میں نماز جہاں بھی آئی ہے قیام کے ساتھ آئی ہے، کہیں بھی نہیں وقرؤ الصلاۃ نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ نماز کا تعلق ہے قیام کے ساتھ، قیام کے ساتھ پڑھنا اور ہے، پڑھ رہے نا بھی ہے، اربوں لوگ 1.5 ارب لوگ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، سب پڑھ رہے ہیں، کوئی قیام کر رہا ہے؟ قیام میں نہیں ہے، سب سجدے میں رکوع میں سب جھک گئے۔ جو قائم کر رہے ہیں نماز وہی سامراج کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں نماز قائم کی ہے، قیام کیا ہے، قیام کا تعلق نماز کا تعلق ہے قیام کے۔ واتے تو زکوٰۃ آپ نے دیکھی، زکوٰۃ کیا دی بتائی مجھے، کیا زکوٰۃ دی حسین نے؟ کتنے روپے دیے، کتنے اونٹے دیے، کتنے دیے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں زکوٰۃ، نہیں، زکوٰۃ کا تعلق خالی مال دنیا سے تھوڑی ہے، زکوٰۃ کا تعلق خالی اونٹ بھیڑ بکری سونا چاندی اس سے تھوڑی ہے، جو سے اور گندم سے کشمش سے تھوڑی ہے، یہ جو 8 یا 9 چیزیں جن کے تشریح کر دیا تو 9 ورنہ 8 چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان سے تو نہیں ہے، خالی یہ تو نہیں ہے زکوٰۃ، نہیں، زکوٰۃ اللہ کے دین کو پاک کرنے کے لیے، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، اللہ کے دین کو پاک کرنے کے لیے حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی زکوٰۃ دی تھی۔ جتنی قیمتی چیز ہو اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ تو حسین نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ کائنات میں نہ حسین سے پہلے کوئی دے سکا نہ کوئی دے سکے گا۔ آتیت الزکوٰۃ، جب مال دنیا سے کچھ نہ رہا تو حسین کبھی علی اکبر کو دے رہے تھے، کبھی قاسم کو، کبھی اون و محمد کو، کبھی علی اصغر کو، اور میں کیسے بتاؤں کہ کبھی عباس کو۔ اندازہ تو کریں نا آپ، آخر کوئی تو مسئلہ ہے بھائی۔ دیکھیے میں تو اس عقیدے کا آدمی ہوں، اس میں کوئی تقیہ نہیں کرتا ہوں، کہ کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی کہ کائنات میں ان سے قیمتی جانیں کسی کی ہیں؟ جب اتنی قیمتی جانیں حسین دے رہا ہے تو کتنی قیمتی چیز ہوگی جسے بچانے کے لیے حسین یہ جانیں دے رہا ہے۔ عزادارو، یہ ہے پیغام میرا آپ کو، کبھی تو یہ سوچا کرو کہ آخر وہ کیا ہے جسے بچانے کے لیے حسین یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ مذاق ہے کہ عباس گھوڑے سے تشریف لائے نیچے گرے اور حسین دونوں ہاتھوں سے کمر تھام لے اپنے، الان انکسر ظہری، عباس تیری آواز نے میری کمر کو توڑ دیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کون ہے یہ عباس؟ اتنی آسان سمجھ آئے اس شہادت کو؟ علی اکبر کے لاشے پر جیسے گئے نا حسین، بالکل یہی انداز تھا، عباس کی لاش تک پہنچا نہیں جاتا تھا، لاش نہیں، ابھی تو جان باقی تھی عباس کی، سرحانے پہنچا نہیں جاتا تھا۔ اور جب پہنچے تھے، بس چند جملے 2-4 جملے مصاب ہونے کے لیے سن لیجئے مجھ سے، جب حسین پہنچے تھے نا جناب عباس کے سرحانے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تھا، اتنے ہوش میں تھے جناب عباس کے اپنے سر کو پٹخ دیا تھا زمین پہ، زانوں سے پٹخ دیا تھا نیچے، پھر حسین نے سر اٹھا کے زانوں پھر پٹخ دیا، 3-4 بار ایسا ہوا۔ آخر حسین نے کہا عباس میرے بھائی، میرا زانو گوارا نہیں ہے، میں جب تمہارا سر اپنے زانو پہ رکھتا ہوں تم نیچے پٹخ دیتے ہو، ہمارا زانو گوارا نہیں تمہیں۔ اس عالم میں عباس کہتے کہ مولا میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پر آ جائے؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا عباس، ہم آقا ہے نا تمہارے، اب ہمارا حکم ہے سر مت ہٹانا،
اب سر مت ہٹانا، سر رکھ۔ عباس دیکھو تھوڑی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے، لیکن پھر بھی کوئی وصیت جس پہ حسین عمل کر سکے تو مجھے بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ کہ مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ کیوں عباس؟ جو ظاہراً تو یہی کہا جناب عباس نے کہ مولا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لانے کا، کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ یہ تو ظاہر ہے نا، لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ عباس کو یہ خیال ہوگا کہ صبح سے میرا مولا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے۔ نہیں چاہتے عباس کہ میرا مولا حسین اس جوان عباس، جوان بھائی کا لاشہ اٹھا کے خیمے لگے۔ اور کوئی وصیت؟ مولا میری ماں نے بتایا تھا، ہمیشہ سنتا تھا کہ میں نے آنکھ نہیں کھولی تھی جب میں دنیا میں آیا، جب تک کہ میں آپ کی آغوش میں نہ آ گیا تھا۔ جب میں آپ کی آغوش میں آیا تھا پھر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی۔ مولا اب بھی چاہتا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کے رخ انور کی زیارت کروں۔ حسین فرماتے ہیں عباس پھر کون سا امر مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے آنکھ میں جو سر پہ گرز لگا تھا اس کا خون جمع ہو گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا عباس، اپنے دامن سے، ابا کے دامن سے حسین نے عباس کی ایک آنکھ کو صاف کر دیا۔ عباس اب ہماری بھی ایک بات مانو گے؟ مولا آپ کا یہ غلام، آپ جو حکم اس عالم میں بھی مجھے دیکھیں، میں پابند ہوں آپ کے حکم کو بجا لانے۔ عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا ہمیں آقا کہا۔ عباس جب سے تم نے بات کرنا سیکھا ہمیں مولا کہا، آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار بھائی کہا۔ عباس کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہوگا، کیسے کہتے؟ ماں نے سکھایا تھا، ماں نے بتا دیا تھا، یاد رکھنا تو غلام ہے، تو کنیز کا بیٹا اور یہ فاطمہ کا بیٹا، خبردار جو کبھی اپنے آپ کو حسین کے بھائی کا منصب دیا۔ مولا میری ماں کا حکم ہے، میں کیا کروں؟ حسین کہتے اچھا عباس تمہاری ماں کا حکم ہے نا، میں تمہارا امام ہوں۔ عباس ہم تمہارے امام ہیں، اب تمہارا امام تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بار بھائی، بس عزاداران حسین، بھائی نے بھائی کو بھائی کہا، حسین کی آغوش میں عباس نے دم توڑ دیا، عباس کے لہو میں غرق علم کو اٹھایا حسین نے اور خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سکینہ نے جب بہت دیر ہو گئی نا تو کہا فضہ سے، اماں فضہ بہت دیر ہو گئی، میرا چچا آتا نہیں، کوئی خبر تو لے کر آ۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھا دیا، کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر خوش ہو کے چلا کر کہتی ہے سکینہ شہزادی آپ کے چچا نے وعدہ پورا کر دیا، آپ کا چچا آ رہا ہے، آپ کے چچا کا علم نظر آ رہا ہے، خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ بس کیا کیا جناب فضہ نے، صرف علم کو آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے۔ بس عزاداران حسین، اس معصوم بچی نے اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، میرے چچا کا علم آ رہا ہے، اس نے دوڑنا شروع کر دیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے، بچوں کو جمع کرتی جاتی ہے، بچوں آؤ آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، میرے چچا نے اپنا وعدہ پورا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، شہید کیے جا رہے ہیں، بار الہ ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ شام میں جو ظلم و ستم کا تازہ دور شروع ہوا ہے، بازار گرم ہوا ہے، بار الہ شام کے مومنین کی مدد فرما، اور یہ سفیانی فتنہ جو اٹھا ہے اپنے وعدے کے مطابق معبود اس سفیانی فتنے کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچا دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ بار الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے علاقوں میں آج 2 دن سے بھی آپ خبریں سن رہے ہیں، بلوچستان میں ہو یا کہیں ہو، اور پارا چنار میں بھی آپ دیکھیں کیا ظلم و ستم کا بازار گھر میں، شرم نہیں آ رہی حکمرانوں کو اس سارے دعوے کرنے، اور ایک پارا چنار 15-16 کلومیٹر کی سڑک اس سے نہیں کھلتی، باتیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان سب کے نتیجے میں جو متاثر ہوتا ہے نا وہ غریب آدمی، یہ اگر یہ جعفر ایکسپریس کا بھی سانحہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ عام بیچارہ آدمی اس میں سفر کر رہا تھا، عام بیچارے مسلمان تھے، مسلمان نہ بھی ہوں انسان تھے، نقصان وہ اٹھاتے ہیں۔ اس غریب کا، اس متاثر کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا نا، اس کو مذہب کے آئینے میں کبھی نہ دیکھا کہ یہ مظلوم ہوتا ہے۔ بار الہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے، لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ جن دہشت گردوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، بار الہ ان دہشت گردوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا دے، اور ہمارے صاحبان اختیار، صاحبان اقتدار کو اتنا عقل و شعور دے دے کہ وہ اس ملک میں امن و امان قائم کر سکیں صحیح طریقے۔ یہ جو پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ وہاں کچھ، پارا چنار میں کچھ ادھر کچھ، بار الہ ہمیں اس سب جنجال سے باہر نکال دے، ہمیں اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہیں۔ کسی مومن مومنہ کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا معبود، تیرا وعدہ ہے۔ یہ جو ایام افطار و سحر کے اوقات ہیں، یہ دن اور رات، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اس کو مذاق نہ سمجھیے، اس کو ہلکا نہ لیجیے۔ اس وقت جب ہم مصائب پڑھ کے ختم ہوتے ہیں، یہ بہترین دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بار الہ کسی مومن یا مومنہ کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمانا، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہدائے ملک کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت۔